سیف جلی اس ایریے کی بات ہو رہی ہے جہاں پارلیمنٹ نے 295 سی کو منظور کیا. تو خواجہ ہاشم ٹھٹوی جس وقت اٹھے ٹھٹھا سے عرب والوں تک ان کی بات پہنچی، انہوں نے ان کا نام جب عربی زبان میں لکھا تو کہنے لگے محمد ہاشم ابن عبد الغفور السندھی التتوی الحنفی. اب تتوی کی تتی بات، حقیقی بات، ٹھٹوی کی بات، اور یہ نہ سمجھنا کہ پنجابی کی نہیں آئی، پنجاب اسمبلی کے سامنے لیٹے ہوئے شاہ عنایت قادری کی پہلے آ گئی ہے. اچھا آج کل کی بات نہیں، 1104 ہجری میں امام ہاشم ٹھٹوی کی ولادت ہے. 1104 ہجری میں، 1104 ہجری میں صدیوں پہلے لکھ دیا تھا اس سرزمین کا نصاب. پوری کتاب ناموس رسالت پہ عربی میں لکھی، کویت سے چھپی. یہ میں تمہارے سامنے تمہاری سرزمین کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. یہ السیف الجلی کا صفحہ نمبر 132 ہے اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر 133 ہے. اب میں صرف عبارت پڑھوں گا، ترجمہ بار بار آپ سن چکے ہو، آپ کو پتہ خود بھی چل جائے گا، چونکہ اس عربی میں آدھے لفظ تمہارے اردو اور پنجابی کے ہیں اور پھر بیان بھی کر چکا ہوں. یہ ہے السیف الجلی. اس کے اندر یہ لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں البحر المحیط میں علامہ امام علام الہدا نے لکھا ہے من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آبہ فی امور دینہ او فی شخص او فی وصف من اوصاف ذاتہ سواء کان الشاتم مثلا من ائمہ او غیرہ سواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا سواء کان الشتم او الاہانۃ او العیب صادرا عنہ عمدا او قصدا او سہوا او غفلتا او ہزلا فقد کفر خلودا. فرمایا دائمی طور پر وہ کافر ہو گیا جس نے اشارتاً، کنایتاً، ارادتاً، ہزلاً، مذاقاً، سنجیدگی سے جیسے بھی اس نے توہین کی. تو پھر فقد کفر خلودا بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا. اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول، سارے بولو توبہ قبول. اب اتنی دلیلیں دے دی ہیں، توبہ قبول نہیں ہے. اور ساتھ یہ کہا لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ بادشاہوں کے نزدیک نہ اللہ کے نزدیک. اور اس کا حکم اجماع کے ساتھ بیان کیا. فرما حکمہ القتل، اس کا حکم قتل ہے. وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَإِعْدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْیَوِیَّہ، اگر اس کو قتل کرے تو امریکہ ایڈ بند کر دے، اگر اس کو قتل کرے تو انٹرنیشنل بینک سے ایڈ آنا بند ہو جائے، تجارت بند ہو جائے، سفارت خانے بند ہو جائیں. ہاشم ٹھٹوی نے کہا توہین بند ہونی چاہیے، باقی جو کچھ بند ہوتا ہے ہو جائے. یہ الفاظ کہ گستاخ زندہ نہیں رہے گا، حکمران مداہنت نہ کرے، اگر دینی فوائد مرتے ہیں تو مر جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے. کہتے ہیں اجناس ناطفی میں ہے. لوگ کہتے ہیں آج کل کے مفتیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ توبہ قبول نہیں. اجناس ناطفی کا پتہ ہے کس زمانے کی ہے؟ امام ناطفی حنفیوں کے پیشوا جن کی تاریخ وفات 446 ہجری ہے. کیا یہ متقدمین والے کوئی نہیں؟ اجناس ناطفی ان کا کتاب کا نام ہے. امام ناطفی نے یہ لکھا اور ہاشم ٹھٹوی نے روایت کر دیا اپنے زمانے میں، اور بات وہی نکلے گی جو شاہ عنایت قادری نے لکھی. کیا لفظ ہیں؟ کہتے ہیں اجناس ناطفی میں ہے کہ مرتد کی توبہ تو قبول ہے، لیکن اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دی، اور واحد من الانبیاء، یا کسی بھی نبی کو گالی دی، فَيُقْتَلُ حَدًّا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، حد کر دیتی، فَيُقْتَلُ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے. آگے فرمایا کہ جیسے حد قذف نہیں ساقط ہوتی
تو حد توہین بھی ساکت نہیں ہوگی. یہ بتاؤ ہاشم ٹھٹوی یہ مذہب کس کا ہے؟ شافعی تو کہتے ہیں، مالکی تو کہتے ہیں، حنبلی تو کہتے ہیں یہ جو توبہ قبول نہیں گستاخ کی، لا تقبل توبۃ ابدا ویقتل حدا ولا توبۃ له اصلا، یہ مذہب کس کا ہے؟ ہاشم ٹھٹوی نے کئی صدیوں پہلے یہ کہا، یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، کہ یہ جو کچھ 295 ہے یہ کیا ہے؟ ھذا مذہب ابی بکر الصدیق، ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. تو یہ مذہب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا. سارے سنیوں کے یہ پیشوا ہیں اور ہمارا تو خصوصی کوٹا ہے ان دونوں ناموں کے ساتھ. ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. ہم کیوں نہ کروڑوں سلام کریں ان کو کہ آج جس وقت لوگوں نے دھاندلی کرنا چاہی ناموس رسالت کے مسئلے پر، ہمارا ہاتھ ان بزرگوں نے پکڑ لیا. وہ حوالے ملے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے، اور اگر اپنے طور پر ڈھونڈنے لگتے تو شاید مہینے لگتے. مگر اتفاق ایسا بھی ہوا کہ اگر 10 جلدوں کی کتاب ہے تو کھولا ہی وہاں سے ہے جہاں سامنے لکھا تھا ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم.